بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 2 ستمبر 2024 روز پیر سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں تو آپ کو ملیں گی یہاں پر ٹھنڈی خبریں آج کے نیوز بلیٹن میں بھی ہوں گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی انٹرپول نے مفروض شخص پاکستان کے حوالے کر دیا۔ سعودی انٹرپول نے کہا کہ ایک مفروض شخص کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ شخص کے خلاف پاکستان نے ریڈ وارنٹ جاری کر رکھے تھے۔ مذکورہ جو شخص ہے وہ 2022 میں 2 افراد کا قتل کر کے ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ پاکستانی حکام کی اطلاع پر معلوم ہوا کہ وہ شخص سعودی عرب میں چھپا ہوا ہے۔ ریکارڈ وقت میں اس کے مقام کا تعین کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا اور پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ جدہ میں گرد و غبار، مکہ میں تیز ہوا، آج بھی بارش کا امکان۔ اتوار اور پیر کی درمیانی شب جدہ میں گرد و غبار کا طوفان ہوا جس کے باعث حد نگاہ انتہائی متاثر ہو گئی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا پورے علاقے میں موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جن کے باعث موسم میں اچانک تبدیلی ہوتی ہے۔ ادھر مکہ مکرمہ میں تیز ہوا چلی ہے جس کے باعث بعض علاقوں میں سائن بورڈ گر گئے جبکہ بعض جگہوں پر درخت ٹوٹ گئے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حی الزہرا میں ہوا جہاں تیز ہوا سے بچنے کے لیے ایک شہری نے درخت کے نیچے گاڑی کھڑی کی، تاہم تیز ہوا کے باعث درخت گاڑی پر گر گیا اور اسے سخت نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں آج پیر کو تیز ہوا کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ ادھر جازان میں طوفانی ہوا کے باعث بجلی کے ٹاورز گر گئے اور کہیں ٹوٹ گئے جس کے باعث کئی علاقوں میں بجلی کا انقطاع ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کے ٹاور گرنے سے کئی علاقوں سے بجلی ابھی تک انقطاع ہے اور محکمہ موسمیات نے مدینہ منورہ ریجن میں بھی تیز ہوا اور موسلادھار بارش کے امکان کا اظہار کیا ہے۔ چینی ٹیچر کی روایتی سعودی لباس میں تقریب میں شرکت۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں سعودی عرب اور چین کے درمیان ثقافتی تعلقات اور اس کے علاوہ تعلیمی تعاون کے فریم ورک کے تحت وہاں پر سعودی اسکولوں میں چینی زبان سکھانے کے لیے آنے والے جو چائنیز ٹیچر ہیں ان کا خیر مقدم کیا گیا۔ الاخباری کے مطابق ریاض کے محکمہ تعلیم نے 50 چینی مرد اور خواتین اساتذہ کے لیے ایک تعارفی تقریب کا اہتمام کیا جس میں ایک چینی استاد نے روایتی سعودی لباس میں شرکت کی۔ یاد رہے کہ سعودی ویژن 2030 کے مطابق چینی زبان سعودی عرب کے تعلیمی نصاب کا حصہ بن چکی ہے جس کا مقصد دنیا کے اہم ملکوں کے ساتھ ثقافتی اور لسانی تبادلے کو بڑھانا ہے۔ سعودی عرب میں مسافروں کی تعداد اور فضائی ٹکٹوں کی فروخت بڑھ گئی ہے۔ ایویشن ویب سائٹ اے وی پنچ کا کہنا ہے کہ 2023 کے دوران سعودی مارکیٹ میں انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے ایئر لائن کی ٹکٹوں کی فروخت میں مجموعی مالیت 37 ارب ریال رہی جبکہ ڈومیسٹک فلائٹ کے ٹکٹوں کی فروخت 11 ارب سعودی ریال رہی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سول ایویشن سیکٹر سعودی اکانومی میں تقریباً 200 ارب ریال کا حصہ ڈالتا ہے جس میں ایویشن سرگرمیوں کے ذریعے 77 ارب ریال وہ شامل ہوتے ہیں۔ سعودی قیادت کی طرف سے ویتنام کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ویتنام کو یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے ویتنام کے صدر جنرل ٹولام کو تہنیتی مکتوب روانہ کیا ہے۔ سعودی قیادت نے ویتنام کی حکومت اور عوام کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے۔ سعودی قیادت نے اپنے مکتوب میں ویتنام کے لیے مزید ترقی کی امید ظاہر کی ہے۔ شاہ فیصل ایوارڈ کے لیے 5 شعبوں میں نامزدگیاں وصول کرنے کا اعلان۔ شاہ فیصل ایوارڈ کے جنرل سیکریٹریٹ نے اتوار کو 5 شعبوں میں 2026 کے ایوارڈ کے لیے نامزدگیاں وصول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان میں اسلام کی خدمت، اسلامی علوم، عربی زبان، ادب، طب اور سائنس شامل ہیں۔ ایس پی کے مطابق شاہ فیصل ایوارڈ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر عبدالعزیز السبیل نے ایوارڈ کی 48 سالہ تاریخ کا ذکر کیا جس میں ان لوگوں اور اداروں کو تسلیم کیا گیا جنہوں نے انسانیت کے لیے اہم خدمات انجام دی ہیں۔ سعودی قیادت کا تھائی لینڈ میں سیلاب سے ہلاکتوں پر اظہار تعزیت۔ سعودی قیادت نے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہونے والی ہلاکتوں پر تھائی لینڈ کے بادشاہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ایس پی کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے علیحدہ پیغامات میں تھائی لینڈ کے بادشاہ، مرنے والوں کے اہل خانہ اور تھائی عوام سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ عرب نیوز نے بینکاک پوسٹ کے حوالے سے بتایا کہ 16 اگست کے بعد سے بارش اور سیلاب نے تھائی لینڈ کے 22 صوبوں کو متاثر کیا ہے۔ 22 افراد ہلاک اور 19 زخمی ہوئے ہیں۔ بریدہ کھجور میلہ نوجوانوں کو کاروبار میں با اختیار بنانے کا نادر موقع۔
قسیم کے علاقے میں مقامی جو نوجوان ہیں ان کے لیے بریدہ کھجور میلے میں بااختیار تجارت سے منسلک ہو کر روزگار کے وسیع اور بہترین مواقع موجود ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی واس کے مطابق بریدہ کے نوجوان مقامی باغوں سے کھجوریں خرید رہے ہیں یا کسانوں کے ساتھ مخصوص مدت کے لیے کھجور کے باغات کی دیکھ بھال کے معاہدے کر رہے ہیں۔ مقامی نوجوان دکانوں یا آن لائن ریسیل کے لیے بریدہ کی منڈی سے فجر کے وقت سے پہلے کھجوریں خریدنے کی نیلامی میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ بریدہ میں لگنے والا کھجور میلہ کاروبار کے خواہش مند نوجوانوں کے لیے اہم اقتصادی موقع ہے، جو آمدنی میں اضافے اور خود کفالت کے لیے بہترین پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے۔ مارکیٹ میں لگائی جانے والی بولی میں ہر دن تقریباً 50 قسم کی کھجوریں پیش کی جاتی ہیں، جو کھجور کے پیشے سے منسلک ہونے کے خواہش مند اکثر نوجوانوں کی اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ بریدہ میں سجایا جانے والا یہ شاندار میلہ سعودی عرب کی زرعی معیشت کی علامت ہے، جس سے روزگار کے ہزاروں مواقع کے ساتھ بریدہ میں اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ ملتا ہے۔ کمپنی نے اقامہ تجدید کرانے کے بجائے حروف لگا دیا، کیا دوسرے ویزے پر آ سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، جسے عربی میں ادارہ جوازات کہتے ہیں، غیر ملکی کارکنوں کے رہائشی پرمٹ کا اجراء تجدید کی ذمہ داری ہوتی ہے، جبکہ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کے ذمہ کارکنوں کے ورک پرمٹ کا اجراء اور اس کی تجدید ہوتی ہے۔ غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ جس کمپنی یا اسپانسر کے ویزے پر سعودی عرب آتے ہیں اس کے پاس ہی کام کریں۔ دوسری جگہ کام کرنا غیر قانونی عمل شمار کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہونے کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا کہ سعودی عرب میں ڈرائیور کے طور پر کام کرتا تھا، کمپنی کے ڈرائیور نے اقامہ تجدید نہیں کرایا اور حروف لگانے پر 2018 میں مجھے ڈیپورٹ کر دیا گیا، کیا اب میں دوبارہ سعودی عرب جا سکتا ہوں؟ جوازات کے قانون کے مطابق جن لوگوں کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ نئے ترمیم شدہ قانون کے مطابق سعودی عرب میں تاحیات کسی بھی ویزے پر نہیں آ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ سالوں سے امیگریشن قوانین میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کو جو اقامہ قوانین کی خلاف ورزی یا کسی اور جرم میں انہیں ملک بدر کیا گیا ہوتا ہے، وہ تاحیات کسی بھی ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ ماضی میں ڈیپورٹیشن کا قانون مختلف تھا، جس میں ڈیپورٹ ہونے والوں کو محدود مدت کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا تھا، انہیں ممنوعہ مدت کے بارے میں اطلاع بھی دے دی جاتی تھی۔ تاہم اب ایسے غیر ملکی جنہیں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ کسی بھی صورت دوسرے ویزے پر وہ سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ ایک شخص نے سوال کیا، اقامہ ایکسپائر ہونے کے قریب ہے، کفیل تجدید نہیں کر رہا، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن وزارت محنت کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن کے اقامے اور ورک پرمٹ کا اجراء اس کے کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ قانون کے مطابق کارکن کا اقامہ وقت پر تجدید کرنا بھی کفیل کی ذمہ داری ہے۔ اقامہ تجدید نہ کرنے پر پہلی دفعہ 500 اور پھر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اگر اسپانسر کسی قسم کی کوتاہی برتتا ہے تو اس صورت میں وزارت افرادی قوت کا مخصوص شعبہ، جو آجر اور اجیر کے مابین جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اسے رجوع کر کے مسئلہ درج کرایا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔